صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ ہم اس پروگرام میں یوزلی عموماً پاکستان کی سیاسی صورتحال کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیک یارڈ میں، آسٹریلیا کے بیک یارڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ذرا باہر آ کر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے فرنٹ یارڈ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں کی ایک سب سے اہم خبر جو کہ اخباروں کی ہیڈ لائنز میں بھی رہی ہے، ٹیلی ویژن کی بھی مین سرخیوں میں وہ خبر تھی، وہ تھی ہمارے ایک ممبر، نیو ساؤتھ ویلز کے ایک ممبر پارلیمنٹ جو کہ اپر ہاؤس کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، جناب شوکت مسلمانی، ان کے گھر ایزیو کا جو ایک سے چھاپا کہتے ہوئے مجھے بہت برا لگتا ہے، چھاپا کا لفظ استعمال کرنا کہ ان کے گھر چھاپا مارا، چھاپا تو ہے لیکن وہ ایسا اس سے تاثر بنتا ہے کہ جیسے آپ کہیں کسی اسمگلر کے گھر جا کر آپ وہاں سے کوئی ہیروئن یا ڈرگز آپ نے کوئی برآمدگی کا آپ نے جناب جو ہے وہ آپ نے کوئی ریڈ کیا ہے یا گئے ہیں وہاں پر، اور اسی طرح کا تاثر بھی یہ خبروں میں بھی صبح 6:30 بجے دیکھیے ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، باعزت شخص ہے آپ کا، کوئی کرمنل نہیں ہے، نہ کوئی کرمنل ریکارڈ ہے اس کے گھر ضرور ظاہر ہے کہ پورا حق ہے حکومت کو، اس کی خفیہ ایجنسیوں کو، کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو جا کر اس کی تحقیق کریں، جو بھی ہے اس کے گھر کا ریکارڈ سیز کریں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ صبح 6:30 بجے ایک ممبر پارلیمنٹ کے گھر پر آپ اس طرح اٹیک کر رہے ہیں، کوئی جیسے بھاگنے والا ہو، اگر آپ کا اس کو معلوم ہو جائے تو پچھلے دروازے سے نکل کے بھاگ جائے گا۔ تو یہ تو ایک مجھے تھوڑا سا ایک عجیب و غریب ایک بات لگی، اور کیونکہ شوکت مسلمانی کو جیسا ہم جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم آج بات بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کی بڑی اکثریت آسٹریلیا میں بھی اور آسٹریلیا سے باہر بھی پاکستانیوں کی ہے، پاکستان کمیونٹی کی ہے۔ پاکستان کمیونٹی میں شوکت مسلمانی ان کو وہ اچھی طرح جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر یقیناً آسٹریلیا کی جو پاکستان کمیونٹی ہے اس کو تشویش ہوگی، یقیناً ہوگی، کیونکہ ایک بلکہ حیرت کی بات بھی ہے کہ بھئی یہ ایک ان کا ایک اتنا بے داغ سا کیریئر ہے ان کا کہ ان کے اوپر اس طرح کے کوئی جو بھی الزامات ہوں ان کے تحت باقاعدہ ان کے گھر ور پہ جا کے صبح 6:30 بجے بعد نماز فجر ان کے گھر پر جو ہے وہ جا کر یہ سب ریکارڈ جو ہے وہ تسیس کیا، اور ان کے دفتر پہ بھی باقاعدہ ان کا جو پارلیمنٹ میں دفتر ہے ان کے 11ویں فلور پر شاید یا کون سے فلور پر، وہاں پر بھی ایک باقاعدہ پہرا ہے، اور وہاں پر بھی تو سوال یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے ان دوستوں کے لیے جو شاید نہ جانتے ہوں کہ شوکت مسلمانی کون ہے۔ شوکت مسلمانی ایک لیبنیز اوریجن کے ایک امیگرنٹ ہیں، جو کہ ان کی پیدائش بھی یہاں، عموماً جو سیاست میں یہاں لوگ آئے ہیں، عموماً زیادہ تر جو امیگرنٹس بھی آئے ہیں وہ ہیں جو کہ یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں انہیں تعلیم حاصل کی، یہیں بڑھے ہوئے، لیکن شوکت مسلمانی صاحب 12 سال کی عمر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں مائیگریٹ کر آئے تھے، اور اس کے بعد بڑی محنت سے انہوں نے اپنا کیریئر بنایا، سیاست میں آئے، سیاست میں اچھا، اور سیاست میں ان کا کیریئر اچانک نہیں بنا، بڑا بتدریج، جس طرح یہاں ہوتا ہے، پہلے آپ کونسلر بنے، اس کے بعد وہ روکڈیل کے 2 دفعہ میئر رہے، روکڈیل کے 2 دفعہ میئر رہے، اور اس کے بعد پھر غالباً 2009 میں وہ ممبر اپر ہاؤس کے، نیو ساؤتھ ویلز پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے ممبر الیکٹ ہوئے وہ، اور اس کے وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے، لیکن اس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑا وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، کیونکہ انہوں نے شاید اس وقت کوئی چین کی حمایت میں یا تعریف میں کچھ ایسے بیان دیے تھے، جس کے بعد اچھا اب شوکت مسلمانی صاحب ایک تو کہتے ہیں نا کہ کریلا اور نیم چڑھا ایک امیگرنٹ ہیں اور باہر سے آئے ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان ہیں، صرف نام ہی ان کا مسلمانی نہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ان کے ظاہر ہے کہ ایک اور سیاستدان عموماً مختلف جو بھی ایک سیاسی معاملات ہوتے ہیں دنیا بھر کے، اس پر ایک اپنا اوپینین رکھتے ہیں، اپنی ایک
عموماً سیاسی پارٹیوں کی ایک اپنی بھی ایک لائن ہوتی ہے، لیکن ایک لوگ انفرادی طور پر بھی. تو شوکت مسلمانی جو ہے وہ فلسطینی کاز سے بھی ہمدردی رکھتے تھے بہت زیادہ، اور فلسطینی اس بارے میں، اور اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بہت اوپنلی وہ جو ہے فلسطینی کاز کی، جس سے کہ ظاہر ہے کہ جو ایک یہاں کی جوئش یا اسرائیلی لابی ہے وہ خوش نہیں ہوگی ان سے، اور وہ بہت ہی با اثر لابی ہے آسٹریلیا میں بھی. بہرحال تو اب ان کے خلاف، ان پر یہ جب صبح 6:30 بجے ان کے گھر پہ ان کے جو ریڈ کیا گیا، اس کے بعد سے میڈیا میں جو ہے وہ ایک تمام ہیڈ لائن، جمعے کی صبح یہ واقعہ ہوا، پھر جمعے کو ہفتے کو ہیڈ لائنیں ٹیلی ویژن کی اس پر سب پر ہی. اچھا، اب ایزیو ایک آسٹریلیا کی ایک خفیہ ایجنسی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان تمام ایسی باتوں کو جو کہ آسٹریلیا کے مفاد کے خلاف ہوں ان کے خلاف ظاہر تحقیقات کرتی ہے. تو یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی کچھ اطلاعات ہوں گی یا کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف تحقیقات شروع کی، شوکت مسلمانی صاحب کے خلاف. اچھا، اب جو تحقیقات ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اب ان کا ریکارڈ انہوں نے لیا، یہ کرتے رہتے ہیں پولیس. ابھی دیکھیے ABC کے خلاف، ABC پہ چھاپا مار، ABC جو کہ آسٹریلیا کی ناک ہے، ABC جو ہے ABC ٹیلی ویژن جو ہے وہ آسٹریلیا کی ناک ہے، اور اس میں اس کے خلاف کوئی گورنمنٹ بھی اگر نظر اٹھا کے دیکھتی ہے تو پورا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ بھیا وہ جا کے وہاں پہ صاحب پولیس نے چھاپا مارا، باقاعدہ پورے ریکارڈ اٹھا کے لے آئے کہ بھئی یہ کہ خبریں، جرنلسٹ تو ہمیشہ بیچارے رہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ خبر کہاں سے لائے ہیں، آپ نے کہاں سے لیک ہوئی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی تاکہ وہ لیکس جو ہیں وہ پلگ کر سکیں. تو اس طرح، اور اس کے بعد پھر وہ بھی جیسے ABC کا بھی قصہ بعد میں ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ معافیاں بھی مانگی گئیں، جو بھی ہوا یا نہیں مانگی گئیں. بہرحال اب ان کے خلاف بھی جو ایزیو کا کام ہے تحقیقات کرنا. ایزیو کوئی ایک سیاسی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ریاست کی ایک بڑی ایک ایجنسی ہے. وہ جو ہے وہ اب اپنی تحقیق کرے گی، جو بھی میٹیریل اس کو ملا ہے یا جو بھی اس کے پاس کوئی ایسی شہادتیں، ایویڈنسز اس کے پاس اگر ہیں، ان کی بنیاد پر تحقیقات کر کے وہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی اس کے نتائج. اچھا، پھر ایزیو کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صاحب کسی کو نکال دے یا کسی کو سزا دے دے. ظاہر ایزیو جو ہے وہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہے. تحقیقات کر کے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ شوکت مسلمانی صاحب کوئی آسٹریلیا کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، وہ اس کے مجرم ہے، اور یہ بڑا جرم ہے. ایک خاص طور پر ہر ایک کے لیے جرم ہے، لیکن خاص طور پر ایک قانون ساز ادارے کے رکن کے لیے کہ آپ قانون بناتے ہیں، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اگر اس کا کوئی رکن اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور توڑ رہا ہے تو زیادہ بڑا جرم ہے اخلاقی طور پر بھی، اور ظاہر ہے کہ کرمنل ایک آفینس ہے. تو اگر یہ اس کی تحقیقات کے نتیجے میں، ایزیو کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھی ہاں شوکت مسلمانی صاحب ایک ان قوانین کے آسٹریلیا کے جو ہے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے یا اس کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، تو پھر وہ کیس پھر ان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، ان کو انڈائٹ کیا جائے گا، عدالت میں ان کا کیس چلے گا، اور اس کے بعد فیصلہ عدالت کرے گی کہ بھئی یہ ان کے خلاف جو یہ ایویڈنسز ہیں، جو نتائج ہیں، وہ تو یہ ایک الگ ایک پروسیس ہے. لیکن دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ سیاسی عمل ہے. اچھا، سیاسی عمل وہ ایک بہت عجیب، یہ سب سے ایک اس سارے اس میں حیرت انگیز بات، ایزیو کا چھاپا یا ریڈ اور ان کا ریکارڈ قبضے میں کرنا اور تحقیقات کرنا، وہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ میرے لیے وہ نہیں ہے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں. لیکن جو لیبر پارٹی کا اپنا رویہ ہے، یعنی وہ میرے حیرت انگیز طور پر، یعنی صبح 6:30 بجے وہ ریڈ ہوتا ہے، اور صبح تک ناشتے تک جو ہے وہ لیبر پارٹی کی جو لیڈر ہیں، وہ بھی شاید نئی آئی ہیں بیچاری، جوڈی میکے،
وہ ان کو فارغ کر دیتی ہیں، ان کو جی معطل کر دیتی ہیں، سسپینڈ کر دیتی ہیں، اور بائی لنچ ٹائم جو سسیکس میں ان کا لیبر پارٹی کا جو دفتر ہے وہاں سے جناب پروانہ بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کی معطلی کا کہ صاحب یہ معطل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ معطل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کوکس ہے اس میں وہ نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ جو لیبر پارٹی کی بینچز میں بھی پارلیمنٹ کے وہ رکن ہیں ابھی تک، لیکن وہ لیبر پارٹی اب وہ ایک طرح سے رکن نہیں ہے، سسپینڈ ہیں، وہ کراس بینچز جو ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ لیبر پارٹی ان کا ایک اپنا ایک انتہائی دا موسٹ لائل پرسن جو کہ ایک اپنی گریس روٹ سے نکل کے آ کے پارلیمنٹ تک پہنچا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں پہنچتے، بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں آسٹریلیا ہی کام کرتے ہیں، ہر ایک نہیں پہنچ پاتا، چند ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اور یہ شوکت مسلمانی کا کمال یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان ممبر پارلیمنٹ تھے، پہلے، اس کے بعد تو خیر اور بھی لوگ ہوئے، لیکن یہ یہاں نیو ساؤتھ ویلز کی براؤز میں پہلے مسلمان ممبر کا ان کو یہ بھی ریکارڈ ہے۔ تو وہی میں نے کہا نا کہ دو آتشہ معاملہ ہے نا ان کا، ایک امیگرینٹ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو وہ ایک بہرحال اسلاموفوبیا جو بھی ہم کہیں، بہرحال ایک معاملہ تو ہے، ایک جو ڈسکس ہوتا ہے بار بار یہاں۔ تو لیبر پارٹی نے، جوڈی مکے نے، مجھے میرے صحیح میں جو بعد میں ایزیو نے جو کہ خبروں کے مطابق ان کو لیبر پارٹی کو، یا ان کی جو لیڈر ہیں یہ جوڈی مکے، ان کو انہوں نے بریفنگ دی، لیکن اس سے پہلے یہ نکال دی۔ میرا جہاں تک خیال ہے ٹائمنگ جو میں نے اخباری خبروں سے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد میں ایزیو نے ان کو کوئی بریفنگ بھی دی ہے، لیبر پارٹی کو بتایا ہوگا کہ بھئی کیا وجوہات ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے ایک لائل ممبر کا دفاع کرے، کم از کم اس کو اتنا حق دے، اتنا ایک کم از کم ایک وقت دے کہ بھئی معلوم ہو سکے کہ بھئی انہوں نے یہ جو الزامات ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ آپ نے اس کو، اور میں آپ کو یہ ایک اپنی، یہ میری خبر نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے، اور میں ہو سکتا ہے یہ سننے سے پہلے یہ واقع ہو جائے، ان پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ شوکت مسلمانی مستعفی ہو جائیں اپنی سیٹ سے، کیونکہ ان سب واقعات سے جب تک تحقیقات ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، وہ اپنے ممبر تو رہیں گے بدستور، ان کو کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان کی ممبرشپ ختم کر دی جائے جب تک کہ ان کے کوئی ایسے نتائج نہ ہو ایزیو کی تحقیقات کے کہ بھئی ان کا ایسا کوئی جرم ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے پارلیمنٹ میں۔ ظاہر ہے نہیں بیٹھنا چاہیے اگر آدمی پر کسی پر کوئی جرم ایسا ثابت ہوتا، لیکن وہ ابھی تک ممبر ہیں۔ اب اپنی امبیرسمنٹ بچانے کے لیے، اپنی مشکلات بچانے کے لیے یہ جو لیبر پارٹی کوشش کیا کر رہی ہے، وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ شوکت مسلمانی خود استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب لیبر پارٹی اپنے سر سے سمجھیں گے کہ ہماری مصیبت ٹل گئی ہے، اب ہمارا کوئی مسئلہ ایشو نہیں رہا ہے۔ اچھا، اس کو دباؤ ڈالنے کی کیا ایک صورت ہے کہ ایک لیبر پارٹی نے، یہ بھی آج کی بالکل تازہ ترین ہے کہ لیبر پارٹی جو نیو ساؤتھ ویلز کی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایک ریزولوشن بنا رہی ہے، تیار کر رہی ہے یا کر لیا ہے، جو کہ وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے گی کہ شوکت مسلمانی کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے، پارلیمنٹ سے انہیں باہر کر دیا جائے۔ یہ لیبر پارٹی کی اپنی پارٹی یہ ریزولوشن جو ہے وہ دینے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کل ایزیو تحقیقات، دیکھیے ایزیو نے کوئی ابھی تک فرد جرم تو عائد نہیں کی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ان کی تحقیقات، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ان کی تحقیقات کے نتیجے میں وہ گلٹی بھی ہو سکتے ہیں ثابت، اور یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کوئی انہوں نے ایسا جرم نہیں کیا ہے جس کے کہ ان کو انڈائٹ کیا جا سکے، ان کے خلاف کوئی فرد جرم عائد کی جا سکے۔ ایسی صورت میں لیبر پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ احمقوں کا ٹولہ لگے گی، احمقوں کا ٹولہ، کہ آپ کا ایک ممبر پارلیمنٹ، آپ کا ساتھی، آپ کا کلیگ جو ہے وہ آپ نے اس کے نتائج آئے بغیر آپ نے نہ صرف اس کو اپنے صفوں سے باہر فوری طور پر نکال دیا اور اس کے بعد اس کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا، کیونکہ یہ طے ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھیے تحقیقات کا جو بھی ہو،
ایس جی یو کی تحقیقات کا نتیجہ جو بھی نکلے، مسلمانی صاحب کے حق میں نکلے یا ان کے خلاف نکلے، دونوں صورتوں میں ان کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا ہے۔ اب سیاسی کیریئر ان کا، اور اس کی زیادہ بڑی ذمہ دار جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی بھی ہے۔ اچھا، اب دوسرا، یہ تو خیر لیبر پارٹی، اب لیبر اصل میں کیا ہے کہ ہمارے جو امیگرینٹس ہیں وہ روایتی طور پر آنکھیں بند کر کے لیبر پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جا کر۔ یہ پاکستانی کمیونٹی کا بھی یہی، آنکھیں بند کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبر پارٹی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرو امیگرینٹس ہے۔ لیکن اب لیبر پارٹی، آج کی جو لیبر پارٹی ہے وہ کیا میسج دے رہی ہے؟ دیکھیے اب مجھے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ایک زمانے میں نظریاتی فرق تھا، وہ ختم ہو گیا، یہ پال کیٹنگ اور جو ہمارے اس زمانے تک، اس کے بعد سے تو پھر لیبر پارٹی میں اور لبرل میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ٹیکس کی پالیسیاں آپ کی کچھ ادھر سے ادھر ہوں گی، کچھ اقتصادی پالیسیاں آپ کی ادھر سے ادھر ہوں گی، باقی سب ایک ہی ہیں، بہت ہی تھن لائن ہے درمیان میں تو۔ لیکن اس کے باوجود ایک روایتی طور پر جو امیگرینٹس ہیں وہ لیبر پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن لیبر پارٹی نے مجھے بتائیے کہ امیگرینٹس کو، لیبر پارٹی ان کا ایک رویہ کیا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، آپ ہمارے جناب جو ہے وہ باتیں بھی کریں گے امیگریشن کے بارے میں، پالیسی کے بارے میں بہت آپ کو، کیونکہ انہیں ووٹ چاہیے، وہ آپ کو، انہیں لوگ چاہیے جو کہ ان کو والنٹیئر کریں ان کے کام کرنے کے لیے۔ ان کے پاس ان کے جناب چھوٹی موٹی کوئی ان کو پارٹی میں عہدے بھی ادھر ادھر دے دیے ہیں، کچھ کر دیا آپ نے ان کو کہ وہ آپ کے جناب فنڈ ریزنگ کریں آپ کی پارٹی کے لیے، ووٹ اکٹھے کریں، آپ کو ووٹ دیں، آپ کو الیکٹ کرائیں۔ لیکن اس کے جواب میں امیگرینٹس کے ساتھ جو ان کے ممبر ہیں، جو ان کے یہاں بالکل تن من دھن سے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو لیبر پارٹی میسج کیا دے رہی ہے؟ ان کو میسج یہ دے رہی ہے کہ بھائی آپ کام شام کریں، جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اپنے دائرے میں رہیں، اس دائرے سے باہر نہیں نکلیں۔ اس دائرے سے باہر نکلیں تو آپ کو شوکت مسلمانی بنا دیا جائے گا۔ سیدھا کلیئر میسج ہے لیبر پارٹی کا۔ تو اب ہمیں بھی، میرا خیال ہے کہ جو میں بھی ایک لیبر ووٹر ہوں، میں بھی ہمیشہ سے بالکل آنکھ بند کر کے دیتا ہوں، لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم کیوں لیبر پارٹی کو ہم کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہی ہے جو کہ لبرل نہیں کر رہی؟ یہاں یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ صاحب کہ ہم کسی ایک پارٹی کی، ہم لیبر کی یا لبرل کی ہم جو ہے وہ حق میں یا ان کے خلاف کو بات کر رہے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میڈیا، دیکھیے میڈیا نے جو کوریج کی ہے، یہ میڈیا نے آلریڈی، ایس جی یو کی تحقیقات کے نتائج آئے نہیں ہیں، لیکن میڈیا نے آلریڈی اس کا ایک ٹرائل شروع کر دیا ہے، یک طرفہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو تاثر جو دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب کہ مسلمانی صاحب جو ہے، شوکت مسلمانی، وہ چین کے حق میں اس کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، یعنی اس کے لیے کوئی جاسوسی کر رہے تھے کوئی، یا اس کی حمایت میں، کیونکہ آج کل معاملہ آسٹریلیا چین کا ذرا سا سلسلہ چل رہا ہے ڈپلومیٹیکلی، سفارتی محاذ پر ان کا ایک تھوڑا سے اختلافات ہیں بہت زیادہ۔ تو اس میں یہ بات بڑی کہ صاحب ارے بھائی ہمارے دشمن کی حمایت کر رہا ہے، حالانکہ دشمن آسٹریلیا نے اب تک چین کو اپنا دشمن ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ دیکھیے کل یہ بھی ہوگا، آج آسٹریلیا اور چین دونوں سب سے بڑا تجارتی آپ کا پارٹنر ہے آسٹریلیا کا چین۔ کل یہ معاملات کسی طرح ایمیکیبلی حل بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ دنیا میں تعلقات، سفارتی تعلقات، خارجہ تعلقات اسی طرح چلتے ہیں۔ آج کا دوست کل کا دشمن ہوتا ہے، آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو جاتا ہے، کل ہو جائیں گے۔ یہ سارا جو ایک اتنی ہائپ ہے ایک میڈیا میں، یہ بھی ظاہر ہے ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی اس کے ساتھ، وقت کے ساتھ۔ لیکن جو اس وقت جو ایک میڈیا کی جو آپ کوریج ہے اس سارے ایونٹ کی، اس میں آپ دیکھیں اس میں 4 چیزیں کہی جا رہی ہیں جو ان کے خلاف، جو میڈیا کی جو فرد جرم میڈیا نے آلریڈی جو عائد کر دی ہے شوکت مسلمانی پر، ان میں 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک حال ہی میں کوئی بیان دیا جس میں کہ انہوں نے چین نے جو یہ کووڈ-19 یہ جو کرونا کا قصہ تھا، اس کے خلاف، اس وبا کی روک تھام کے لیے جو کام کیے، اقدامات کیے، ان کی تعریف کی۔ ایک تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ان کا، یہ میڈیا میں جو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی
جو چین کی جو قیادت ہے کمیونسٹ پارٹی کی، اس کی تعریف میں کہ صاحب اس کو بڑا بے مثال قرار دیا ہے، کسی پچھلی ایک تقریر میں انہوں نے، یہ بھی وہ پرانی کھود کے نکال کے لائے ہیں، وہ تقریر بھی ان کی باقاعدہ جو ہے وہ میڈیا میں آ رہی ہے۔ تیسرا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ پچھلے اپنے 10 سال کی قیادت میں 10 دفعہ وہ چین گئے، اور چوتھا جو جرم ہے کہ ان کا ایک پارٹ ٹائم چینی نژاد، چینی یعنی چینی اوریجن کا ایک اسٹافر جو تھا، وہ جا کر چین میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کا کوئی ٹریننگ لے کر آیا تھا۔ اس کا بھی ظاہر ہے جو کچھ ہے وہ بھی شوکت مسلمانی صاحب کے ہی کھاتے میں اس کا بھی سارا وہ چلا گیا۔ حالانکہ بے شمار چینی اوریجن کے بے شمار لوگ جو ہیں، آپ جائیے ممبر پارلیمنٹس میں لسٹ دیکھیے جا کر، آپ کو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسٹافرز میں ملیں گے آپ کو چینی۔ اور چین جو ہے دیکھیے یہ ایک عام ہے، ایک چین جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کی اپنی زمین سے جو محبت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ چین جو ہے اس کو چین سے محبت ہوگی، یہ آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کہیں، وہ پاکستان کے ہم لوگ ہیں، پاکستان سے ہماری محبت ختم نہیں ہوگی، یہ ایک بنیادی چیز ہے یہ۔ بہرحال تو وہ یہ 4 چیزیں جو، اچھا ان 4 چیزوں میں آپ دیکھیے بھائی، سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے کووڈ-19 میں جو چین نے جو کچھ کیا، اگر شوکت مسلمانی اگر اس کی تعریف کی ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی ایسا جرم ہے یا کوئی ایسی قانون ہے جس کے تحت یہ غلط ہے؟ میں ایز یو تحقیقات کی بات نہیں کر رہا، وہ مجھے یقین ہے کہ ایز یو کی تحقیقات جو ہیں وہ میڈیا کی خبروں پہ نہیں ہوتی، وہ ان کی اپنی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو میڈیا نے جو آلریڈی یہ ایک ٹرائل شروع کیا ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کو بھائی چائنا نے اس میں بھی آج بڑے کھل کر یہ بات مجھے کسی کو کوئی بھی کہہ سکتا، چین نے ایک بے مثال ترقی کی ہے۔ بھائی چین آج پچھلے ایک نصف صدی کوئی چیز نہیں ہوتی ملکوں کی تاریخ میں، 40-50 سال کوئی چیز نہیں ہوتے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی، لیکن آج ان 50 سالوں میں چین جو ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور اور بڑی قوت جو ہے امریکہ، اس کے قریب پہنچا ہوا ہے ہر اعتبار سے، خواہ وہ دفاعی طور پر ہو یا وہ ٹیکنیکل کی طور پر ہو، سائنس کے میدان میں ہو یا وہ معاشی میدان میں، تو چین پر ڈیپینڈنس پوری دنیا کی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں سنگاپور کی بہت تعریف کرتا ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، اتنا بڑا اس نے جناب جو ہے اتنے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ میں ملیشیا کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ ملیشیا کو ایک سوتے ہوئے ملک کو کیا انہوں نے ایک جاگتا ہوا مہاتیر محمد نے ایک ملک بنا دیا۔ اس طرح جن ملکوں نے لیکن شوکت مسلمانی صاحب نے، اور بار بار کمیونسٹ اچھا استعمال کیا جاتا ہے، کمیونسٹ پارٹی، یہ میں آپ اپنے سننے والوں کو ایک بڑی، شاید بہت سے ہمارے دوستوں کو یہ بات معلوم نہ ہو، کمیونسٹ پارٹی آف آسٹریلیا کا وجود ہے پاکستان میں زمانے سے، اور ایک نہیں دو ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف آسٹریلیا ہے ایک، اور ایک ہے پھر جب 64 میں روس اور چین الگ الگ ہوئے تو پھر ایک اس سے الگ ہو کر وہ بھی تقسیم ہوئی، اس کے بعد ایک کمیونسٹ پارٹی آف آسٹریلیا، مارکسسٹ لیننسٹ ایک اور پارٹی ہے۔ اچھا ان دونوں کمیونسٹ پارٹیوں کے اچھا یہ جو دوسری پارٹی ہے مارکسسٹ لیننسٹ، یہ ماوسٹ پارٹی ہے، یعنی یہ پرو چائنیز پارٹی ہے۔ ان کے باقاعدہ ویب سائٹس ہیں، ان کی فیس بک کے پیجز ہیں، ان کے جناب اخبار نکلتے ہیں، ان کے جناب جلسے، ایک یونیورسٹی میں ان کا یونٹ ہے ہر جگہ باقاعدہ جس میں ان کے جلسے ہوتے ہیں، یہ جناب امریکہ کے خلاف اور مظاہرے کرتے ہیں سب۔ تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمیونسٹ ہونا یا کمیونسٹوں کی تعریف کرنا یا کمیونسٹ سسٹم کی حق میں بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر جرم ہوتا تو اس وقت یہ آسٹریلین کمیونسٹ پارٹی کا وجود نہیں ہوتا، اور ان کے میں نے کہیں دیکھا کہ آسٹریلین کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ جو ماوسٹ بھی ہے ان کے گھر پر ایسے کوئی چھاپا مارا ہو یا ان کے ہاں کوئی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ سب ریڈار پہ تو ہوں گے، سب ان کو پتہ ہے، لیکن یہاں موجود ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں۔ اچھا اس کے بعد کے ساتھ 10 دفعہ وہ چین گئے پچھلے 10-11 سال میں۔ ممبر پارلیمنٹ آسٹریلیا کے ایک جارج کرسٹنسن،
जॉर्ज किंसन मशहूर है, जिनके बारे में वो नेशनल पार्टी के कोलिशन के मेंबर थे, इनके बारे में कहा जाता था कि वो क्वींसलैंड से थे, कि वो बेसिकली मनीला के, उनका जो हल्का था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मनीला है, क्योंकि वो 28 दफ़ा फ़िलिपीन गए, 28 दफ़ा, और 300 दिन, यानी इसके 300 दिन, अच्छा ये ऐसे ट्रिप ही नहीं कि आज गए दूसरे दिन वापस आ गए, 300 दिन उन्होंने, 3 साल का एक की मुद्दत होती है पार्लियामेंट की, उसके 300 दिन उन्होंने फ़िलिपीन में गुजारे। और ऐसे लोग जो हैं ये सब जानते हैं ख़ास तौर पे जो कि ये इस तरह के लोग जो हैं वो बहुत आसानी से कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाकर वो किस लिए जा रहे हैं, अब मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। अच्छा, उनके ख़िलाफ़ ठीक है पुलिस ने कहा, उसने कहा नहीं जी ये कोई ऐसी इलीगल इन्होंने बात नहीं की, वो गए आते आते रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, उनको क्लियर कर दिया। उनकी पार्टी ने ना तो उनको कभी नोटिस दिया, ना उनको सस्पेंड किया, वो बाकायदा इसी तरह काम करते रहे बड़े धड़ल्ले के साथ। बात यह है कि सिर्फ एक सिंगल आउट शौकत मुसलमानी क्यों हो रहे हैं, सब वो 10 दफ़ा जीत गए, या उन्होंने चीन के हक़ में, कम्युनिस्ट पार्टी के हक़ में कोई बात कैसे कह दी, ये सब बातें ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रही, नहीं कही जा रही। तो बुनियादी बात यह है कि मीडिया ने भी, ज़ाहिर है कि मीडिया का एक अमर है, मीडिया ये नहीं कि सिर्फ किसी वो उनको टारगेट इसलिए कर रहे हैं वो मुसलमान, मीडिया को कोई भी ऐसा केस मिल जाए वो ज़ाहिर है कि मीडिया की हाइप बन जाता है। लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल कहे जाते हैं। इससे पहले दस्तयारी, वो भी एक ईरानी ओरिजिन के थे, उनको भी जनाब खड़े खड़े लेबर पार्टी ने उनकी छुट्टी 2 मिनट में छुट्टी कर दी उनकी भी, वो भी निकल के चले गए। तो ये जो आप केसेस हमारी लेबर पार्टी बना रही है, शौकत मुसलमानी, दस्तयारी, ये सब ठीक है, उन्होंने गलतियां हो सकता है की होंगी, उनके जराइम हैं या नहीं है, ये मैं आप कोई फ़ैसला नहीं दे सकते। ज़ाहिर है कि तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ हैं वो काम कर रही हैं, वो देंगी फ़ैसला, अदालतें देंगी उनका फ़ैसला। लेकिन सवाल ये है कि जब एक ख़ास तौर पर एक तबके के लोगों को जो लेके जब टारगेट होते हैं तो फिर वो एक सवाल तो उभरते हैं, और सवाल मैं समझता हूँ कि उभरेंगे, और इनके जवाबात हमें खुद कोई हमें इनके जवाब नहीं देगा, ये जवाबात हमें खुद ढूंढने होंगे। मेरा अपना आखिर में बस मेरा अपना ख़्याल ये है कि मुसलमानी साहब 1 या 2 रोज़ में इस्तीफ़ा दे देंगे। वो कहते हैं, मेरी जो इत्तला है, उन्होंने तो कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये उनकी अपनी पार्टी जो है उन पर प्रेशर डाल रही है, वो उनको मुस्तफ़ी होने पे मजबूर कर देगी। बहुत शुक्रिया।